اور کرسمس کا یہ سیزن آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ جیسا کہ یہ کرسمس سیزن ہے اور اس کرسمس کا جو مین ریزن ہے وہ ہمارے خدا یسوع مسیح ہے۔ ان کی پیدائش وہ کہ آج سے 2000 سال پہلے ہوئی ہے اور ہم 2000 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس کرسمس کو مناتے ہوئے۔ تو ہم آج جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کی جو مرکزی آیات ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیات سے لے کر 7ویں آیات تک خداوند کے کلام کو غور سے سنیے گا۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقہ کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوم کے گلیل میں دریا کی سمت میں یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہوئے جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے آسا کو ایسے توڑا جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا۔ کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہو گئے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی گیوری یہ کرے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ بائبل میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 قسم کی پیدائش نظر آتی ہے۔ ایک پیدائش وہ جو خداوند نے اور یسوع مسیح نے اور روح القدس میں شروع میں کی، جب زمین کو بنایا، جب انسان کو بنایا، آدم کو بنایا اور ہوا کو بنایا۔ گو کہ وہ پیدائش بہت اچھی تھی اور اس میں گناہ نہیں تھا، اور اس کو خدا نے خود تکلیف کیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسری پیدائش تھی وہ انسان سے پیدا ہوئی تھی، یعنی آدم اور ہوا اور اس کی آگے نسل، اور اسی میں آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ساری دنیا بھی اسی میں سے آگے پیدا ہوئی ہے۔ اس پیدائش میں گناہ آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کی جو پیدائش تھی جو خداوند نے تخلیق کی تھی اس میں گناہ نہیں تھا، لیکن آدم اور ہوا کے گناہ کرنے کی وجہ سے جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں گناہ آ چکا تھا۔ یہ دوسری قسم کی پیدائش تھی۔ اس کے بعد ایک تیسری قسم کی پیدائش ہوئی جو کہ پہلے دونوں پیدائشوں سے مختلف تھی، اور یہ جو تیسری قسم کی پیدائش تھی یہ خداوند یسوع مسیح کی تھی۔ یہ باقی دونوں پہلے والی سے بھی مختلف تھی اور پاک تھی، اور اس میں بھی گناہ شامل نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی خدا کے الہامی منصوبہ سے ہوئی تھی اور روح القدس سے یسوع مسیح پیدا ہوا تھا۔ جو چوتھی قسم کی پیدائش ہے وہ یسوع مسیح کی اصطلاح سے ہے، وہ ازر نو پیدائش ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم چوتھی پیدائش میں آ جاتے ہیں، اور وہ پیدائش بھی گناہ سے پاک ہو جاتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اب ان چاروں پیدائشوں میں جو ہمارا مضمون ہے وہ تیسری پیدائش ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش۔ تو ہم آج یہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کیسی تھی، اس کی پیدائش کے بارے میں ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے
یسایہ نبی کا گو کہ یہ پیدائش 2000 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن اس پیدائش کے بارے میں ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ہم آج اس میں آیات بھی پڑھی ہیں اور پیشن گوئیاں بھی دیکھتے ہیں، 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں موجود ہیں جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہیں، اور ان میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیدائش صرف 2000 سال پہلے نہیں ہونی تھی، مطلب ہونی تو 2000 سال پہلے تھی، لیکن پیدائش کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیدائش کوئی عام پیدائش نہیں تھی۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اس کے لیے شروع سے ہی یسوع مسیح نے خداوند نے پیشن گوئیاں دی تھی۔ اب اس پیدائش کے بارے میں جو یسایہ نبی ہے اس کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تاریکی میں لوگ چلتے تھے اور انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی، یعنی جو یسوع مسیح کی پیدائش ہے اس سے پہلے تاریکی تھی، انسان گناہ کی حالت میں تھا، لیکن اس پیدائش کے بعد روشنی ہوگی جو کہ یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ گناہ کا خاتمہ ہو رہا ہے، یعنی کہ تاریکی کا خاتمہ ہو رہا ہے یسوع مسیح کی پیدائش پر۔ جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا، تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہوئے جیسے کہ فصل کاٹتے وقت۔ سو اس لیے ہم جو کرسمس کے سیزن میں خوشی مناتے ہیں، کیونکہ خداوند بھی کہتا ہے کہ کرسمس کا جو سیزن ہوگا یسایہ نبی میں وہ خوشی کی مانند ہوگا، وہ خوشی کو لے کے آئے گا۔ تو اس لیے جیسے یہ سیزن آتا ہے ہمارے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے، وہ کہ وہ خوشی تیاری سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ خوشی ہمارے خدا یسوع مسیح سے پیدائش سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو وہ خوشی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ خداوند نے ہمیں نجات دہندہ مہیا کیا ہے۔ اب اس سے بات دیکھتے ہیں، اگر ہم 7ویں آیات پہ آتے ہیں، 6ٹھی آیات پہ، تو لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھا پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب اس بات کو، یہ ہماری جو مرکزی آیات ہے، جو ہمارا مرکزی ٹائٹل ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیدائش کیسی ہوگی۔ تو خداوند نے کہا ہے کہ وہ جو پیدائش ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یعنی پوری جو کائنات کا اختیار ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ سو یسوع مسیح کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ جو 5 ٹائٹل ہے یسوع مسیح کی پیدائش پر دیے گئے، یہ بہت خاص ہے، یہ ایسے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، اس سے پہلے نہیں کسی کو دیے گئے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو دیے جائیں گے۔ یہ جو ٹائٹلز ہے عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، یہ صرف یسوع مسیح کے ٹائٹل ہیں اور یہ یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کو دیے گئے ہیں، اور یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ ہم آج ان باتوں کی گہرائی میں جائیں گے کہ کیا یہ جو ٹائٹلز ملے ہیں پیدائش پر یہ کیسے ملے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہے، اور یہ کیا بعد میں باتیں درست ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ اب جب یسوع مسیح کی پیدائش پر ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس نے ہسٹری کو چینج کر دیا۔ اس سے پہلے جو ہسٹری تھی اور اس کے بعد کی ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اس سے پہلے کی ہسٹری میں اور اس کے بعد کی ہسٹری میں فرق ہے۔ آج جب بھی تاریخ میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے تو لفظ یوز کیا جاتا ہے قبل از مسیح۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش نے جو ہسٹری ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے ہم اس کے پہلے لفظ پہ غور کریں گے، عجیب۔ یہ جو لفظ عجیب ہے یہ یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کو دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو پیدائش ہے وہ ایک عجیب ہے۔ عجیب کیسے ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ہسٹری کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یسوع مسیح کے پہلے کی ہسٹری اور یسوع مسیح کے بعد کی، یعنی کہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح۔ تو یہ جو پیدائش تھی یہ عجیب تھی۔ کس طرح سے ہسٹری کو ڈیوائیڈ کر دیا؟ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے ہسٹری کو نہیں ڈیوائیڈ کیا، نہ وہ ڈیوائیڈ کر سکتے تھے۔ یہ یسوع مسیح ہے جو کہ ہمارے خدا یسوع مسیح ہے، اس نے اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ سپر نیچرل برتھ تھی۔ سپر نیچرل برتھ کا مطلب یہ ہے کہ نارمل جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ جب پاک نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد
میاں اور بیوی دونوں سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جو یسوع مسیح کی پیدائش ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. وہ صرف مقدسہ مریم سے پیدا ہوا ہے جو کہ کنواری ہے. یہاں پہ بھی جو دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. یہاں لفظ کنواری یوز کیا گیا ہے, نہ کہ یہ یوز کیا گیا کہ وہ پہلے سے شادی اس کی ہو چکی تھی. تو یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے. اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی کنواری حاملہ ہوئی ہو, اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے. تو یہ سپر نیچرل ایک برتھ ہے, باقی جو برتھ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس کو اس لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاک پیدائش ہے, کیونکہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسان سے پیدا ہوتا ہے, انسان اور میاں اور بیوی سے پیدا ہوتا ہے, وہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن یسوع مسیح جو پیدا ہوئے کنواری سے پیدا ہوئے اور روح القدس کی وسیلہ سے پیدا ہوئے, تو یہ ایک پاک پیدائش ہے. اور یہ کسی نبی کو بھی یہ مرتبہ نہیں حاصل کہ وہ ایسی پیدائش انہوں نے حاصل کی ہو. تو یہ یسوع مسیح کی ہے جنہوں نے کی پیدائش پاک ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آ چکے ہیں ان کی پیدائش پاک نہیں تھی, وہ گناہ کی حالت میں وہ پیدا ہوئے تھے. لیکن جو انسان تھے وہ بھی سب, اور اس کے بعد بھی آنے والے بھی. سو یہ کنواری سے پیدا ہوئے. اس کے بعد جو اس کی پیدائش ہے وہ اس کی پیشن گوئیاں ہزاروں سال پہلے دی گئی ہیں. یہاں تک کہ جیسے ہی آدم نے گناہ کیا تھا تب سے ہی یسوع مسیح کی پیشن گوئی دے دی گئی تھی کہ یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آگے ان کی پیشن گوئیاں ایسے نہیں تھیں, اور وہ اپنی اس پہ اتنی پیشن گوئیوں کے باعث, جیسے کہ یسوع مسیح تھے پیشن گوئیوں کے باعث پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ عجیب ہے اس معنی میں بھی کہ ان کی پیشن گوئیاں ہزاروں سال پہلے دے دی گئی تھی. اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ تھیولوجیکل برتھ ہے. تھیولوجیکل برتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر الہی منصوبہ شامل ہے. جو نارمل ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں گو کہ وہ ہم ایک اس میں خدا اگر پاک نکاح کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں, خدا ہی اس کو پیدا کرتا ہے, لیکن اس میں الہی منصوبہ نہیں ہے. یسوع مسیح کی پیدائش پر ایک الہی منصوبہ یہ تھا کہ اس سے پوری دنیا نجات حاصل کرے گی. اس لیے یہ تھیولوجیکل جو ہے نا برتھ ہے. یہ باقی جو لوگ ہیں, باقی جو انبیاء پیدا ہوئے تھے اس کی برتھ سے ڈیفرنٹ تھی. یہ تھیولوجیکل تھی کیونکہ اس میں روح القدس کے وسیلہ سے یہ پیدائش ہوئی. تو یہ اس معنی میں بھی عجیب تھی. اس کے علاوہ جو پیدائش ہے یسوع مسیح کی پیدائش ہے, اس کی پیدائش پر فرشتوں نے بھی گیت گائے. آسمان پر اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا گیا. فرشتوں نے زمین پر آ کر حمد کے گیت گائے. اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنی بھی پیدائش ہوئی ہے کسی انسان کی, فرشتوں نے آ کے زمین پر حمد نہیں کی. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے یسوع مسیح ہے جس کے پیدائش پر فرشتے آ کے جو ہے نا حمد اور گیت گا رہے ہیں, اور آسمان پر تمجید کی جا رہی ہے کیونکہ یسوع مسیح زمین پر پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک خاص بات ہے. یہ اس معنی میں عجیب پیدائش ہے اور ایک خاص پیدائش ہے کہ جس میں فرشتے بھی آ کے زمین پر گیت گا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پیدائش ہے سب سے بڑی بات ہے, یہ خدا کے بیٹے کی پیدائش ہے. اس سے پہلے خدا کے بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی, اور یہ وہ پیدائش ہے, یہ خدا کے بیٹے کی پیدائش ہے جس کو موت کے اوپر اختیار ہے, جو کہ زندہ کر دیتا ہے انسانوں کو. اور یہ خدا کے بیٹے کی پیدائش ہے, یہ ایک عام انسان کی پیدائش نہیں ہے. یہ اس لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ اور عجیب ہے کیونکہ خدا انسان کی شکل کو لے کر زمین پر پیدا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہو اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا. تو یہ اس معنی میں دوسروں سے ایک عجیب پیدائش ہے کیونکہ خدا کا بیٹا زمین پر انسانی شکل میں پیدا ہو رہا ہے. تو اس معنی میں بھی ایک عجیب پیدائش ہے. سو یہ جو لفظ عجیب ملا ہے اس کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں, لیکن میں کرسمس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسرا لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ہے مشیر. عجیب مشیر. اب ورڈ یوز کرتے ہیں مشیر, تو مشیر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشیر کا کیا مطلب ہے. مشیر کا جو مطلب ہے وہ ہے کونسلر, یعنی ہماری صلاح کرنے والا, ہمیں بتانے والا, ہمیں صحیح رستے پہ لے کے جانے والا. اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں, صحیح رستہ ہی میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو جو صحیح راہ ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہے. تو یسوع مسیح ہمارے مشیر ہیں اس معنی میں کہ وہ ہماری کونسلر کرتے ہیں, وہ ہمیں صحیح رستہ دکھاتے ہیں, بلکہ صحیح رستہ ہی صرف یسوع مسیح ہے ہمارے لیے. دوسرے لفظوں میں وہ اس طرح سے مشیر ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے روح القدس دے دیا ہے.
روح القدس کو زمین پہ ہماری رہنمائی کے لیے مہیا کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری مدد کے لیے روح القدس کو زمین پہ بھیجا، جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ یسوع مسیح نے، کیونکہ یسوع مسیح مشیر ہے، انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری صلاح کے لیے روح القدس کو زمین پہ بھیجا، جو کہ ہماری صلاح کرتے ہیں وہ جو مشیر ہیں۔ یسوع مسیح وکالت کرتے ہیں، اس معنی میں بھی وہ مشیر ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہیں۔ اب خدائے قادر ہیں، اب خدائے قادر ہونے میں بھی تین باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ جہاں 2 اور 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں حاضر ہوگا۔ سو یسوع مسیح خدائے قادر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو وہ تمام علوم سے واقف ہیں، تو یسوع مسیح تمام علوم سے واقف ہوتے تھے۔ اس کے پاس اگر کوئی آتا تھا اور اس سے کوئی بھی بات کرتا تھا، یسوع مسیح کو پہلے ہی ان کی باتوں کا علم ہوتا تھا، اور اگر اس سے کوئی استاد آ کے کوئی فقیہ فریسی بھی بات کرتا تھا تو یسوع مسیح کو ان کی باتوں کا بھی علم ہوتا تھا۔ تو یسوع مسیح تمام علوم سے واقف تھے، اس معنی میں بھی وہ خدائے قادر تھے۔ اور تیسری اس میں بات یہ آتی کہ قادر مطلق ہونا۔ قادر مطلق ہونے کا مطلب ہے کہ قدرت پر اختیار ہونا، اور یسوع مسیح نے بھی اس بات کو بعد میں پروف کیا کہ وہ واقعی قادر مطلق ہے۔ یسوع مسیح نے جو نیچر ہے اس کے اوپر بھی اختیارات کیے۔ یسوع مسیح نے ہوا کو ڈانٹا، یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اور مردے یسوع مسیح کی آواز سنتے تھے اور اونٹ کھڑے ہوتے تھے اور باہر آ جاتے تھے۔ تو یہ صرف یسوع مسیح ہے جو کہ خدائے قادر ہیں، قادر مطلق ہیں۔ اب تیسرا جو اس میں ہے، چوتھا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ابدیت کا باپ۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ ابدیت کا باپ کیا ہے۔ حالانکہ خدا یسوع مسیح باپ نہیں ہے، لیکن ابدیت کا باپ ہونا اور بات ہے۔ ابدیت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد کی زندگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کی زندگی کے اوپر بھی خدا یسوع مسیح کو اختیار ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی امید کی بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو بھی یہ جو یسوع مسیح ہے ہم ان کے پاس جائیں گے، جو یسوع مسیح میں مریں گے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے۔ تو یسوع مسیح نہ صرف اس زمین، اس سلطنت کا بادشاہ ہے، بلکہ وہ ابدیت کا بادشاہ ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں پہ بھی یسوع مسیح کا اختیار ہے، اور ہم مرنے کے بعد جب یسوع مسیح میں مریں گے تو ہم یسوع مسیح کے پاس ہی جائیں گے۔ تو وہ ابدیت کا باپ ہے۔ اور لاسٹ اس میں جو بات ہے وہ ہے امن کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح پیدائش جو ہے وہ انسان کو خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہے، انسان کا خدا کے ساتھ صلح کرواتی ہے، اور یسوع مسیح دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ انسان کا دوبارہ سے رابطہ ہو سکے اور خداوند کے ساتھ صلح ہو سکے۔ سو یسوع مسیح ہمارے وہ ہے امن کے شہزادے ہیں، اسی معنی میں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیتے ہوئے ہمارے خدا باپ سے دوبارہ سے اسی معنی میں رابطہ کروا دیا ہے اور صلح کروا دی ہے اور امن کو قائم کیا ہے، اور وہ امن کے شہزادہ ہیں۔ سو یہ باتیں تھی، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو مطلب ملتا ہے کہ جو یسوع مسیح جس کی ہم آج کرسمس منا رہے ہیں وہ ایک خاص، بہت خاص تھے، اس کی پیدائش خاص تھی، اور اس کا زمین پر سفر، اس کا زمین پر ٹھہرنا اور اس کا زمین کے اوپر کلام مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں خاص تھی۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے کرسمس، یہ جو کرسمس کا سیزن ہوتا ہے یہ ہمارے لیے امید ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ سے آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ سے یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں وارث ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کرسمس کے سیزن میں اپنے دلوں میں اگر کسی کے خلاف کوئی بغض ہے، ناراضگی ہے، اس کو دور کریں، اپنے دلوں میں محبت کو لے کے آئیں، کیونکہ ہم اس کی عید منا رہے ہیں جو کہ امن کا شہزادہ ہے، جو کہ صلح کرواتا ہے۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت قائم رکھیں، دوسروں کے لیے صلح لے کر آئیں، دوسروں کے ساتھ صلح کریں۔ اگر کسی کی ناراضگی ہے تو اس کو دور کریں، کیونکہ ہم عام آدمی اور عام کسی کی عید نہیں منا رہے، یہ یسوع مسیح کی عید ہے جو کہ امن کا شہزادہ ہے۔ سو ہمیں بھی اس زمین پر امن قائم کرنا چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔